لوگوں کے ہوش اڑا دینے والے خواجہ سرا کی حقیقت سامنے آ گئی۔ کاشان راجپوت مہک ملک کیسے بنا؟ مہک ملک اصل میں کون ہے اور لوگ اس کے کیوں دیوانے ہیں؟ مہک ملک کے رقص میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ بھارتی اداکارائیں بھی اسے چاہتی ہیں؟ مہک ملک کتنی امیر ہے؟ آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ مہک ملک کے عروج اور اس کی پراسرار زندگی کے بارے میں بات چیت کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مہک ملک ایک ایسی پرسنالٹی بن چکی ہے جس کے بارے میں سب جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت پراسرار شخصیت کی مالک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی خواجہ سرا کو اتنی شہرت نصیب نہیں ہوئی جو کہ مہک ملک کے حصے میں آئی ہے۔ اس کا چرچا سرحد پار بھارت میں بھی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق مہک ملک کو بالی ووڈ میں کام کرنے کی پیشکش بھی ہوئی، مگر مہک ملک نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ مہک ملک کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ شہر کوٹ ادو سے ہے۔ اس کی پیدائش 11 مارچ 1995 کو ہوئی۔ والدین نے جی بھر کر خوشیاں منائی کہ ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور اپنے بیٹے کا نام کاشان راجپوت تجویز کیا۔ وہ اس سے بالکل بے خبر تھے کہ آگے چل کر کاشان راجپوت کی پہچان ایک معروف رقاصہ کے طور پر ہوگی اور دنیا بھر کے لوگ اسے مہک ملک کے نام سے پکاریں گے۔ مہک ملک کے والدین نے بڑے ارمانوں کے ساتھ اسے اسکول میں داخل کروایا، مگر اس کا دل پڑھائی میں ہرگز نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ نور جہان کے گانوں پر رقص کرتا اور میک اپ کا سامان لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نظر آتا۔ والدین نے یہ صورتحال دیکھی تو اسے ہنر سکھانے کے لیے ایک باربر یعنی حجام کے پاس بھیج دیا تاکہ کاشان راجپوت کچھ کما کر ان کا ہاتھ بٹا سکے۔ مگر کاشان نے اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ مرد ہے ہی نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہے، اس لیے اس نے گھر سے بھاگ کر خواجہ سراؤں کے گروہ کو جوائن کر لیا تاکہ وہاں آزادی سے ڈانس کر سکے اور اپنی زندگی ایک شی میل کی طرح گزار سکے۔ دوستو، سب سے پہلے اس نے اپنی پرانی شناخت ختم کرنے کے لیے اپنا نام کاشان راجپوت سے مہک ملک رکھ لیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مہک ملک کے باقی بہن بھائیوں میں اس طرح کا کوئی جنسی مسئلہ نہیں ہے۔ مہک ملک کے 5 بھائی اور 1 بہن ہے اور یہ سب نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ ان کے مالی حالات مہک ملک کی نسبت بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ آغاز میں مہک ملک میلوں اور ٹھیلوں اور شادی کی تقریبات میں ڈانس کیا کرتی اور چند ہزار روپے معاوضے کے طور پر وصول کرتی، مگر ایک شادی کی تقریب میں کیے گئے ڈانس نے مہک ملک کی زندگی بدل ڈالی۔ اس کے رقص کی ویڈیو کسی نے سوشل میڈیا پر شیئر کی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اور چند ہی دنوں میں لاکھوں لوگ مہک ملک کے دیوانے ہونے لگے۔ بڑے بڑے بزنس مین اور جاگیردار اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہونے لگے۔ اسے جاگیردار مختلف خوشی کے موقعوں پر بلاتے اور لاکھوں روپیہ لوٹاتے، جسے دیکھتے ہوئے مہک ملک نے ایک مجرا کرنے کا معاوضہ 3 سے لے کر 20 لاکھ کر دیا۔ اس کے باوجود لوگ اسے بلاتے اور اس کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتے۔ مہک ملک کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اس کی رقص اور اس کی خوبصورت ادائیں دیکھنے کے لیے ہر کوئی بےتاب نظر آنے لگا۔ چند ہی سالوں میں مہک ملک نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ سٹیج اور تھیٹر پر بھی اس کی مانگ بڑھنے لگی۔ تھیٹر کے ڈراموں کی کامیابی کی ضمانت مہک ملک کا رقص بن گیا۔ نامور پروڈیوسرز نے مہک ملک سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کے ڈرامے کامیاب ہو سکے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں خواجہ سراؤں میں آخر مہک ملک ہی اتنی کامیاب کیوں ہوئی؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ناظرین گرامی، اگر مہک ملک کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ وہ نہایت پرکشش ہے اور جو کوئی اس کی آنکھوں میں ایک بار جھانک لے وہ اس کے جادو سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بچپن سے ہی اس نے رقص سیکھنا شروع کر دیا تھا اور خواجہ سراؤں کے گروہ میں شامل ہونے کے بعد اس نے بڑی محنت کی اور اپنے گرو سے رقص سیکھا۔ اس کا انداز نشست و برخاست یوں لگتا ہے جیسے مغلیہ عہد کی کسی نامور طوائف کا ہو جو بڑے بڑے نوابوں کو محلات سے جھونپڑوں تک لے آتی تھی۔ مہک ملک نے بھی یہ سب کچھ سیکھا ہے کہ کس موقع پر کس طرح کی ادائیں دکھا کر دل لبھانا ہے، اسی وجہ سے وہ بااثر لوگوں میں خاصی مقبول ہے۔ مہک ملک کی زندگی کے کچھ ایسے حیران کن گوشے بھی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ ایک مذہبی ذہن رکھنے والی خواجہ سرا ہے۔ اسے معروف علماء کے ساتھ دیکھا گیا جہاں وہ اسلام کا پیغام پھیلانے کا عہد کرتی دکھائی دی۔ وہ بارہا اسلام سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی ہے۔ اس نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا جس سے مسلمانوں کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو، بلکہ وہ فرصت میں تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ اس کے مطابق بچپن سے ہی اسے اسلام سے محبت تھی اور اس نے اسلام کا کافی حد تک مطالعہ بھی کیا اور اپنی خواجہ سرا برادری میں اس کی اس حوالے سے خاصی عزت ہے۔ بہت سے لوگ مہک ملک کی شخصیت کے اس پہلو کو سمجھ نہیں پا رہے۔ مہک ملک کو مختلف مقدمات کا سامنا بھی رہا جس میں اغوا کا مقدمہ بھی شامل تھا،
मगर इस मुकदमे में महक मलिक सुरखरू हुई। इसके अलावा पुलिस ने भी इसके थिएटर पर छापे मारे जिसमें फहाशी का इल्जाम लगाया गया। महक मलिक ने ऐसे मुकदमात को एक साजिश करार दिया और वाजे किया कि वो फहाशी की कायल नहीं है, वो आर्ट और फन पर यकीन रखती है। इसने मजीद ये वाजे किया कि इस पर ये मुकदमात मुख्तलिफ अदाकाराएं बना रही हैं जो इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत से जेलस हैं और किसी तरह से वो इसे नाकाम देखना चाहती हैं, मगर वो मुसलसल मेहनत से सबके मुंह बंद करना जानती है। नाजरीन, ये बात भी खासी दिलचस्पी की हामिल है कि इंडिया जैसी फिल्म इंडस्ट्री में भी महक मलिक का चर्चा है। महक मलिक के रक़्स से बॉलीवुड की नामवर रक्कासा जानवी कपूर मुतासिर नजर आती है। इसने एक निजी महफिल में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि महक मलिक को बॉलीवुड में होना चाहिए क्योंकि इसके रक़्स में जो लताफत है वो कम ही देखने को मिलती है। जानवी कपूर ने मजीद कहा कि महक मलिक के एक्सप्रेशन का कोई जवाब नहीं। ये भी सुनने में आया है कि महक मलिक को आइटम सॉन्ग के लिए बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने पेशकश की थी, मगर महक मलिक ने उसे ये कहते हुए रद्द कर दिया कि वो एक आइटम सॉन्ग के लिए भारत नहीं जा सकती, वो अपने मुल्क पे ही रहकर काम करने को तरजीह देगी। इस वक्त महक मलिक के 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पर मकबूल होने के साथ साथ एक कामयाब टिकटॉकर भी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक महक मलिक के पास 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है जिसमें नकद रकम के अलावा घर, गाड़ियां और दीगर अशिया शामिल हैं। इतने असासे पाकिस्तान की किसी भी मारूफ फिल्म स्टार या अदाकारा के पास नहीं है। महक मलिक ने गुर्बत से अमारात तक के इस सफर में कभी गरूर और तकब्बुर का इजहार नहीं किया। वो अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों का भरपूर ख्याल रखती है। वो कोशिश करती है कि अपनी ख्वाजा सरा सोसाइटी की हर मुमकिन मदद कर सके। इस सिलसिले में इसने अपने इलाके में अच्छा खासा काम भी किया। महक मलिक की शख्सियत को करीब से देखने के बाद यही मालूम होता है कि ये एक पुरस्कार शख्सियत की मालिक है। एक तरफ मुजरा और रक्स और सरूद की महफिलें तो दूसरी तरफ आजिज़ी और इस्लाम से मोहब्बत। ये सब कुछ आम इंसान की समझ से बाहर है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।